السلام علیکم دوستو۔ خلافت امیہ خلافت راشدین کے بعد قائم ہونے والی دوسری بڑی سلطنت تھی۔ خلافت بنو امیہ کا قیام خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عمل میں آیا، جب حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو شورا سے مشاورت کیے بغیر ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور یوں خلافت تقوی، پرہیزگاری، علم اور سیاسی دانش مندی کی خصوصیات کے حامل لوگوں کے بجائے نسل در نسل منتقل ہونے لگی۔ بنو امیہ کے خلفاء نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ایشیا، یورپ، افریقہ غرض کے ہر محاذ پر جنگ کی، یہاں تک کہ بنو امیہ کا پرچم مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں سندھ تک بلند ہو گیا۔ لیکن ان تمام فتوحات کے باوجود بنو امیہ کی عوام اپنے حکمران سے ناخوش تھی، اور یہی خلافت امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ خلافت امیہ اسلامی خلافت کے بجائے شخصی اور موروثی خلافت تھی، جبکہ مسلمان روز اول ہی سے خلافت راشدین کے طرز عمل کو اپنانا چاہتے تھے، اس لیے اس طرز خلافت کے روز اول سے ہی مخالف تھے۔ یزید کو خلافت کی منتقلی کے بعد خلافت بالکل غیر اسلامی ہو گئی، اور اس تبدیلی کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی محسوس کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں سانحہ کربلا کا المناک واقعہ پیش آیا۔ اموی خاندان کے اس ظالم چہرے نے مسلم امہ کے دلوں میں اموی خاندان کے لیے نفرت کے شدید جذبات پیدا کر دیے، جو گزرتے وقت کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ یزید کی خلافت کے دور ہی سے شراب نوشی اور دوسری اخلاقی بیماریاں بنو امیہ کے خلفاء کی زندگی کا لازمی جزو بن گئیں۔ بنو امیہ کے حکمران اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے عوام میں مقبولیت کھوتے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد اموی خلیفہ تھے جن کی خلافت کا دور خلفائے راشدین کے دور کی عکاسی کرتا تھا، اسی لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا، لیکن افسوس کہ ان کی حکومت صرف 3 سال ہی رہی۔ زیادہ تر حکومتی عہدوں پر فائز افسران ظالم اور ظلم و جبر میں مشہور ہو چکے تھے۔ بنو امیہ ایک ایسی عرب سلطنت تھی جو صرف عرب قوم کو ہی برتر سمجھتی تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری صرف تقوی پر ہے۔ لیکن بنو امیہ نے تقوی کے بجائے عربی ہونے کو برتر سمجھا، اور اسی نظریے کے پیش نظر خلافت امیہ نے کچھ ایسے اقدام کیے جو غیر عرب مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنے۔ دوستو، جزیہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت میں صرف غیر مسلموں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بنو امیہ نے یہ ٹیکس غیر مسلموں کے علاوہ غیر عرب مسلمانوں پر بھی مسلط کر دیا، اور حکومتی عہدوں کے دروازے تمام غیر عرب مسلمانوں پر بند کر دیے۔ عرب قبائل میں زمانہ قدیم سے ہی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ خلافت راشدین کے دور میں یہ قبائلی تعصبات دبے رہے، لیکن اموی خلافت میں یہ نسلی تعصبات پھر سار اٹھانے لگ گئے، حتیٰ کہ بنو امیہ کے آخری دور میں اس قبائلی چپکلش نے عرب قبائل کے درمیان خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لی۔ یوں عرب اتحاد کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، اور اس کا فائدہ باغی جماعتوں نے بخوبی اٹھایا۔ اس کے علاوہ اموی خاندان میں خلافت کے حصول کے لیے اندرونی دھڑے بندیاں بھی شروع ہو گئیں، جس نے اموی خاندان کے اتحاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلفائے بنو امیہ نے اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنا پر اپنے ہی سپہ سالاروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا قتل ان دشمنیوں کی واضح مثال ہے۔ ان اقدامات نے سپہ سالاروں کی وفاداری اور جذبہ جانثاری کو بے حد نقصان پہنچایا، جو بعد میں بنو امیہ کے زوال کا سبب بنا۔ چنانچہ ان حالات اور ناانصافیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کی عوام اپنے حکمرانوں سے بیزار ہو گئی، اور عوام میں بغاوت سر اٹھانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جنگی محاذ پر بھی بنو امیہ کا زوال 717 عیسوی سے شروع ہو گیا، جب شامی فوج کو بازنطینی فوج کے ہاتھوں زبردست شکست اٹھانا پڑی۔ اگرچہ اس شکست کے بعد خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ایسے اقدامات کیے جن سے سلطنت عارضی طور پر مضبوط ضرور ہوئی، لیکن ان کے اقدامات بھی دیر پا ثابت نہ ہو سکے، اور 743 میں ان کی وفات کے ساتھ ہی سلطنت میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ خلیفہ ہشام کی وفات کے بعد ولید ثانی خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ ولید ثانی خلیفہ کے منصب کے لیے انتہائی ناموزوں شخص تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ولید نہ صرف ایک عیاش فطرت رکھنے والا انسان تھا، بلکہ دین اسلام کی توہین بھی کیا کرتا تھا۔ اپریل 744 میں یزید ثالث نے ولید ثانی کے خلاف کھلی بغاوت کر دی،
اور دمشق کا محاصرہ کر کے آخر کار ولید ثانی کو قتل کر دیا اور خود خلیفہ بن گیا۔ بہرحال یزید ثالث خلافت سنبھالنے کے 6 ماہ بعد ہی انتقال کر گیا اور وصیت میں اپنے بھائی ابراہیم کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، لیکن مروان ثانی نے ابراہیم کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور طاقت کے زور پر خود خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اموی خلافت میں انتشار بڑھتا ہی چلا گیا۔ مصر، شام، ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں میں بنو امیہ کے خلاف باغی جماعتیں حرکت میں آ گئیں۔ اس دور کو اسلامی تاریخ میں تیسرا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب مروان ثانی شام اور مصر میں طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے بغاوت کو کچل کر اپنی خلافت قائم رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھا، تو خراسان میں ایک نئی اور سب سے طاقتور باغی جماعت تحریک عباسیہ نے سر اٹھا لیا، جو بنو امیہ کے 90 سالہ اقتدار کے خاتمے کا باعث بنی۔ سال 719 عیسوی میں شروع ہونے والی تحریک عباسیہ دوسری باغی جماعتوں کے برعکس 3 دہائیوں پر مشتمل ایک سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی کے تحت وجود میں آنے والی جماعت تھی۔ تحریک عباسیہ خلافت امیہ کو ہٹانے اور خلافت عباسیہ کو قائم کرنے کی ایک خفیہ مہم تھی۔ تحریک عباسیہ کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ آپ سے خاندانی قربت اس تحریک کا بنیادی نظریہ تھا، اور اسی نظریہ کے تحت تحریک عباسیہ کے رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ وہ خاندان رسالت سے ہیں، اس لیے بنو امیہ کے مقابلے میں وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ عباسی خاندان نے یقین دلایا کہ وہ اہل بیت کا بدلہ اموی خاندان سے لیں گے، اور یوں اہل بیت سے محبت رکھنے والے عربی اور غیر عربی مسلمان جوک در جوک تحریک عباسیہ میں شامل ہوتے گئے۔ دعوت بنی عباس کا باقاعدہ عملی آغاز امام ابو ابراہیم محمد عباسی نے کیا تھا، اور حالات کے پیش نظر کھلی بغاوت کے برعکس خفیہ طور پر اپنی دعوت کو مختلف علاقوں کے لیے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ میری یا میرے اہل بیت کی طرف لوگوں کو ترغیب دو، اور جو تمہاری دعوت قبول کر لیں ان سے دستخط بھی لے لینا۔ خراسان کے رہائشی جوک در جوک خفیہ طور پر اس دعوت کو قبول کرتے گئے اور دستخط بھی کرتے گئے، حتیٰ کہ امام ابراہیم کی مقبولیت خراسان میں اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے بھیجے گئے نقیب کم پڑنے لگے اور مزید 12 نقیبوں کو خراسان روانہ کیا گیا۔ حاکم خراسان اسد کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے آل عباس کی تحریک کے بہت سے لوگ قتل کیے، بہت سوں کو قید کیا اور کچھ کی ناک کاٹی، لیکن یہ تحریک بجائے کمزور ہونے کے زور پکڑتی گئی۔ 746 میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو، جو خود بھی ایک خراسانی تھے، اپنے اہل بیت قرار دے کر خراسان بھیجا۔ خراسان میں اس وقت یمنی اور مزری عربی قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے اس خانہ جنگی کا بخوبی فائدہ اٹھایا اور اپنی دانشوری اور بہترین حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک عباسیہ کو خراسان میں عروج پر پہنچا دیا۔ آخر کار 25 رمضان 747 عیسوی میں آل عباس کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب تحریک عباسیہ کا اظہار خفیہ نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر ہوگا، اور اگر بنو امیہ نے طاقت کا استعمال کیا تو طاقت کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے گا۔ خراسان کے گورنر نصر بن سیار نے اپنے آزاد غلام یزید کی ہمراہی میں ایک بہترین رسالہ ابو مسلم کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن نصر بن سیار کے رسالے کو ابو مسلم کے مرتب کردہ لشکر کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں یزید کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں رہا کر دیا گیا کہ چاہو تو تحریک عباسیہ میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو واپس اپنے حاکم نصر بن سیار کے پاس چلے جاؤ۔ یزید تحریک عباسیہ سے بے حد مرعوب ہوا، لیکن اپنے حاکم کی محبت میں واپس چلا گیا اور نصر سے بیان کیا کہ تحریک عباسیہ کے ارکان حق پر ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی تحریک کامیاب ہوگی، اگر میں آپ کا آزاد غلام نہ ہوتا تو میں کبھی بھی انہیں نہ چھوڑتا۔ اب ابو مسلم نے 10,000 سپاہیوں کی ہمراہی میں خود اس وقت کے خراسان کے گورنر نصر بن سیار کی فوج سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ شکست کے نتیجے میں نصر فرار ہو گیا۔ اسی اثناء میں ابو مسلم نے حازم بن خزیمہ کو مرو فتح کرنے بھیجا، جس کے نتیجے میں حاکم مرو کی فوج بھاگ گئی اور حاکم قتل کر دیا گیا۔ مرو کا میدان ہاتھ سے جانے کے بعد نصر کو ابو مسلم خراسان کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا شدت سے احساس ہوا، اور وہ موقع پاتے ہی خراسان سے فرار ہو کر پہلے طوس پہنچا، پھر رے میں قیام کیا، اور اس کے بعد جرجان اور ہمدان کی طرف سفر کرنے کے دوران بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ یوں میدان خالی دیکھتے ہی ابو مسلم نے مکمل خراسان پر قبضہ جما لیا۔ اب ابو مسلم نے امام ابراہیم کے مقرر کردہ سپہ سالار کاتبہ بن شبیب الطائی کو
جرجان طوس عراق و عجم کی فتوحات کے لیے روانہ کر دیا۔ کاتبہ نے جرجاج کے قریب ایک مقام پر حملہ کیا اور حاکم بنانا کی 10,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کو شکست دے کر بنانا کو قتل کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد کاتبہ باقاعدہ جرجان پر حملہ آور ہوا اور جرجان بھی تحریک عباسیہ کے لیے فتح کر لیا گیا۔ جب عراق کے امیر یزید بن عمر کو جرجان فتح ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے عمر بن جاسار اور اپنے بیٹے داؤد کی سربراہی میں 50,000 سپاہیوں کی فوج کاتبہ سے مقابلے کے لیے بھیجی۔ مقابلہ اصفہان کے قریب جنی کے مقام پر ہوا۔ جنگ سے قبل کاتبہ نے یزید بن عمر کی فوج کو کتاب اللہ کی دعوت دی، لیکن مقابل فوج نے